بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق بندگی۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو سب سے حیران کن بات دیکھی اس کے بارے میں مجھے بتائیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر فرمایا، جن راتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام میرے پاس تھا، ان میں سے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، مجھے الگ چھوڑ دو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں اور اس چیز کو بھی پسند کرتی ہوں جو آپ کو پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز فجر کی اطلاع دینے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ کو توسل سے تو آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس کے لیے بربادی ہے جس نے اسے پڑھا اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ وہ آیت ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ آگے مزید آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک مکمل آیت بیان کی۔ اس حدیث کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں، منظرین ترغیب و ترہیب میں، حیشمی نے مجموع موادر اس زمان میں اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 90۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سوال کرنا، اور سوال بھی ایسا کہ کچھ عجیب واقعہ بیان کریں، مختلف یونیک ایکسپیرینس آپ بیان کریں۔ سوال سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا خاموش ہونا کچھ دیر کے لیے۔ یاد رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم و بیش 10 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں رہیں۔ اب سوال بھی ایک عظیم شخصیت سے، اللہ کے محبوب اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ پھر وہ رک گئیں، انہوں نے فلیش بیک کیا 10 سال جو گزرے تھے، اور ان سارے گوشوں میں سے جو ایک کلپ نکالا، وہ کلپ تھا آپ کے خلوت کا، آپ کے پرسنل لائف کا۔ اس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ذوق بھی دیکھیے کہ وہ امت کو جو کیسا پیغام دے رہی ہیں آگے۔ اب ایسا گوشہ کیوں چنا؟ ایک عجیب جواب عطا فرمایا۔ گوشہ بیان کیا اپنی خلوت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن راتوں میں میرے پاس رہے،
یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کا مہینہ اور 9 ازواج مطہرات آقا علیہ السلام کی حرم میں موجود تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جہاں بھی آپ کا قیام ہوتا، عصر کے وقت پوری مجلس ہوتی، ساری ازواج مطہرات جمع ہوتی اور جو ان کی ضروریات ہوتے ان کا آپ حل فرماتے، اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے مبارکہ میں موو ہو جاتے جہاں کا کی باری تھی اس رات۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گھڑی تھی، تمام ازواج مطہرات نے اپنی باری کے دن جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وقف کر دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈسپلن عطا فرمایا، اور اس ڈسپلن کے تحت جو ہے فرمایا کہ جب میرے پاس قیام فرمایا ان راتوں میں سے ایک رات کا عجیب واقعہ۔ اب وہ عجیب بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ذوق بندگی، ذوق عبادت، ذوق بشریت، اللہ رب العزت سے ملاقات کا ذوق۔ آپ فرماتی ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد حجرہ مبارک میں بستر سے آقا علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور مجھ سے اجازت مانگی، حکم نہیں دیا، اجازت طلب کی، تاکہ میں، اور اجازت کیا تھی کہ کیا میں رب تعالیٰ کی بندگی کر لوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ یاد رکھیں اللہ کی بندگی میں تھا، لیکن وہ خاص لمحہ جو اللہ کی قربت کا تھا وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے قیام کرنا چاہتے تھے، اور یہ جواب بھی بڑا ذہین اور بڑا پیارا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے قرب کو بھی پسند کرتی ہوں، آپ کی قربت، آپ کی صحبت کو بھی پسند کرتی ہوں، اور آپ کی چاہت کو بھی پسند کرتی ہوں۔ اپنی بھی چاہ رکھ دی اور آپ کی بھی چاہ کو عظیم جانا، اور اپنی چاہ کو آپ کی چاہت پر، پسند پر قربان کر دیا۔ یہ ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کے لیے ایک عظیم اور بہت ہی ڈیپ پیغام ہے کہ اگر دونوں میں قربت ہو، محبت ہو، تو گھر جو ہے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی بر صغیر میں جہاں ہم نے عورتوں کو صرف گھر کے معاملات اور کھانا بنانے اور بریانی بنانے اور بچے پالنے کے لیے رکھ دیا ہے، وہاں دیکھ لیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا ریسپیکٹڈ سٹیٹس عطا کیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی یہ پہلو ہمارے گھر کو کی بقا اور سکون کے لیے کتنا عظیم ہے۔ اسی لیے ڈسرپشن ہے سوسائٹی میں، اسی لیے کیوس ہے ہماری پرسنل لائف میں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حسین طہارت فرمانا، ایسی طہارت کہ طہارت کو بھی مزہ آ جائے۔ ہمارے وضو اور طہارت بڑا حسین اور انعماق والا ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے بندگی کے لیے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ اسی طہارت سے ہمارا لنک جو ہے وہ اللہ رب العزت سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی پر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور مصلی پر روتے رہے، اتنا زار و قطار آنسو جاری ہو گئی کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر ہو گئی، اور حضرت بلال آپ کو نماز فجر کی اطلاع کے لیے حاضر ہو گئے۔ جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ کے توسل سے تو آپ کے اگلے پچھلے اور امتوں اور لاکھوں کروڑوں بلینز لوگوں کی معافی ہو رہی ہے، ٹریلینز لوگوں کی ہو رہی ہے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی جملہ عطا کرنا، اور وہ کیا تھا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ یہ جو ہے
شکر والی شے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لائف کے لیے. آج کے دور میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس, لگژریز ہے, فونز ہے, ایئر کنڈیشنز ہے, گاڑی ہے, فورن ٹرپس ہے, ساری چیزیں ہیں, سکون نہیں, کیونکہ شکر گزاری دور ہو گئی. اور پھر آگے فرمایا کہ اس لیے اس کے لیے بربادی ہے کہ ایک آیت میرے اوپر نازل ہوئی, اس کے لیے بربادی ہے کہ جس نے اس کو پڑھا اور غور و فکر نہیں کیا. اور وہ کیا آیت تھی؟ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں, اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے, پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں, اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں, اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے, ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دل دے جو اس کا ذکر کرے, ایسی زبان دے جو اس کا شکر کرے, اور ایسا ماحول دے جہاں پہ اس کا ذکر اور شکر جمع کر کے ہم اچھی صحبت میں رہیں, ہمارے گھروں کو بھی آباد کرے. آمین بجاہ سید المرسلین.